السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے نماز کا فدیہ دینا کیسا ہے۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا میرے پاس، انہوں نے کہا تھا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیے، جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آج کی ویڈیو کا وہی ٹاپک ہے، مرحومین کی طرف سے یا میت کی طرف سے اپنے والدین جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ ٹائم کی ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو اس کا فدیہ دینا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم علماء کرام کا موقف لیتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف ہے ہمارے پاس مدنی چینل کا، تو ان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال آیا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب اگر ان پر قضا نمازیں تو حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں، نہیں پتا تو جب سے یہ بالغ ہوئے تب سے حساب لگا لیں، کبھی زندگی میں نہ پڑھی، یہ بھی نہیں پتا تو پھر 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے تو 12 سال سے احتیاط 12 سال سے حساب لگائیں۔ 12 سال سے لے کر سمجھو 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 12 سے لے کر 60 سال تک جو بھی سال بنتے ہیں اس کی نمازیں، وتر، فرض اور وتر کے فدیہ دینا ہوگا، روزوں کا فدیہ دینا ہوگا، کچھ اور بھی فدیے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں ایک فطرے کی رقم، تو سپوز کریں کہ وہ 100 روپے کی بنتی ہے، تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں، اور آج تاریخ ہے 28 ربیع الاول شریف 1442 ہجری، اور انگریزی ہے 14 نومبر 2020، یہ 100 بنتا ہے۔ تو اب ایک نماز کا 100 روپیہ سمجھو ہو گیا، 5 نمازیں فرض اور ایک وتر، تو یہ 6، تو یہ 600 بنے ایک دن کے۔ اس طرح مہینے کے 18,000 بن گئے، 18,000 بن گئے، اور سال بھر کے 12 سے ضرب 18,000 کو دے دیں تو جتنے بنے، یوں بڑھتے بڑھتے اعلیٰ حد القیاس 2,16,000 سال کے 2,16,000 بن گئے۔ 2,16,000 میں اگر 3,000 پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا 2,19,000 بن جائے۔ کیا بات ہے، 2,19,000 تو یوں ایک سال کا ہو گیا۔ تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس، آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے، اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسا کوئی فرق آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سے، تو اس کو یہ دے دیں نمازوں روزوں کے فدیے کے حساب سے۔ وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا، قبضہ کر دیا، اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا، یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو، یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، یہ مفت میں ہو جائے گا یہ ادا۔ یہ ہیلا علماء نے لکھا ہے، کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دے نہیں سکتا ہے نا، یہ آسانی ہے اس میں، تو یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے ترکیب ہمارے خاندان میں الحمدللہ۔ دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے ہیلہ کے طور پہ ایک چیز پیش کی ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ہمیں سننے کو ملی ہے۔ ہیلہ مطلب یہ کہ آپ جو ہے فکسنگ کر لیں، اس طریقے سے آپ اپنے والدین کی طرف سے فدیہ دیں نمازوں کا، پھر جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو واپس ریٹرن کر دے، پھر آپ دوبارہ دیں اور پھر وہ آپ کو واپس ریٹرن کر دے۔ اس طریقے سے فکسنگ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو آپ خود ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ آپ کے سامنے موقف، مدنی چینل کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پوری نمازوں کا ٹوٹل فدیہ نکال کے کسی کو دیں، وہ آپ کو گفٹ کے طور پہ واپس کر دے، پھر آپ دیں۔ اس طریقے سے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کسی نے مجھے اشتہار بھیجا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اشتہار کا مضمون یہ تھا کہ اپنے مرحومین کی قضا نمازیں انتہائی مناسب ریٹ پر پڑھوائیں۔ آج اگر آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز بھی پڑھوائے گا۔ تو دیکھیں، یہ ایسی بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو پاگل بناتے ہیں۔ عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک خالص بدنی عبادت جیسے نماز روزہ، خالص بدنی کا مطلب اس میں پیسے کے خرچ کا کوئی دخل نہ ہو، صحیح، اور ایک ہوتی ہے خالص مالی عبادت جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے قربانی کرنا ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان دونوں کا مجموعہ
کہ اس میں عمل بھی ہوتا ہے, محنت مشقت بھی, اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, جیسے حج. تو یاد رکھیں بدنی عبادت میں کسی کی نیابت نہیں ہو سکتی, کوئی ہمارا نائب نہیں بن سکتا. یا تم میری طرف سے نماز پڑھ لو یا بعد میں میری نمازیں پڑھوا دینا, پڑھنے سے نہیں ہوگا اس کا. اگر آدمی زندگی میں نماز ادا نہیں کر سکتا, اتنا مجبور لاچار ہو گیا ہے تو فدیہ دے دے, اور یا پھر مرتے وقت وصیت کرے, اس کے مال سے فدیہ ادا کیا جائے. لیکن کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا ہے. اور جو مالی عبادت ہے یہ بغیر کسی عذر کے بھی ایک دوسرے کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے. اور جو حج ہے مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ, یہ اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے تو ہم کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں. اگر صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو پھر ہمیں خود ہی ادا کرنا ہوگا. سو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا, انہوں نے بھی آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ کوئی کسی کی نماز پڑھ نہیں سکتا, جیسے کہ انہوں نے اشتہار کے حوالے سے بتایا کہ کوئی کسی کی نماز جو ہے پڑھ نہیں سکتا. جیسے کہ میں کسی کو کہوں کہ یار میری نماز پڑھ دو آپ, تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. حج وغیرہ کے طور پہ اگر کوئی مصروف ہے تو اس کے اوپر کہ کوئی اس کے اندر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, کوئی ایسے مسئلے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتا, مطلب اتنا بیمار ہے, تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج پہ بھیج سکتا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کسی اور کی طرف سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. اور حدیث و قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی نمازوں کا فدیہ دینے کے تعلق سے کوئی حدیث میں ملتی نہیں ہے, نہ کسی صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے کسی کی نماز کا فدیہ دیا ہو. تو اس تعلق سے کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, یہ بھی کامن سوال ہے بھائی. کہہ رہے ہیں والدہ کا انتقال ہوا, ان کے ذمے کچھ نمازیں تھیں, تو کیا ہم وہ فدیہ دیں گے؟ دیکھیں, اصولی طور پہ فدیہ واجب تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اگر ماں نے وصیت نہیں کی تھی, واجب تو نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اصولی جواب. اس کے بعد عام طور پر جو جواب دیا جاتا ہے کہ اولاد اگر اپنی خوشی سے دے دے تو بہت اچھی بات ہے, یہ جواب دیا جاتا ہے. لیکن میرا طرز یہ جواب کا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20-20, 30-30 سال کی نمازیں والدین کے ذمے ہوتی ہیں, پوری وراثتیں اس فدیے میں چلی جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں اکثر علماء ترغیب تو دے دیتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی سے فدیہ دے دے. اب اولاد سوچتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو ماں باپ کو عذاب ہوگا, دے دیا تو عذاب ان سے ٹل جائے گا. اب ظاہر ہے کوئی بھی اولاد یہ نہیں چاہتی کہ ماں باپ کو کیا ہو, عذاب ہو. تو عملاً وہ واجب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یعنی اخلاقی طور پر وہ بوجھ تلے آ جاتے ہیں کہ یار دینا تو ہے, ٹھیک ہے نہیں دیں گے گناہ نہیں ہوگا, لیکن ماں باپ کو ہم جلتا دیکھیں اور ماں باپ کے ذمہ اتنی نمازیں ہوں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 20-20, 30-30 سال کی نمازوں میں ٹھیک ٹھاک رقم جاتی ہے, اور یہ شریعت کی منشا ہے نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ وراثت کس میں تقسیم ہو, اولادوں میں. تبھی تو ماں باپ کو حکم دیا کہ آپ صدقہ بھی نہ کریں اتنا کہ اولاد محروم ہو جائے. صحیح. تو اس لیے میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں نا وہ یہ بیان کر, اور شرعن یہ جو نمازوں کا فدیہ ہے نا یہ کوئی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. یہ تو حضرات فقہا نے زندگی میں نماز کو روزے پر اس طور پہ قیاس کیا ہے کہ بھائی جب روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ نماز کا بھی فدیہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ویسے قیاس ہے, لیکن یہ ہے زندگی میں کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے, پھر موت کے بعد تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا, تو یہ قیاس در قیاس ہو جائے گا. تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ بھائی انہوں نے وصیت اگر نہیں کی, وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر سے پھر تو واجب ہے دینا. اگر وصیت نہیں کی ہے تو اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا, ختم. کیونکہ اصل تو یہ تھا کہ اصل تو فدیہ تھا ہی نہیں نمازوں کا, اصل تو توبہ استغفار تھا, وہ نہیں کیا تو اب توبہ استغفار ہی ہے. تو اب بجائے اس کے کہ لاکھوں روپے فدیے میں دو, اچھا خاصا اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سیدھا جتنی اللہ توفیق دے بس صدقہ خیرات ان کے لیے کر دیا کرو. اس میں لوگ حساب لگا رہے ہوتے ہیں 10 سال 20 سال, 2-4 نمازیں ہو تو چلو ہے بھی, اب 20-20 سال سے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے, تو اولادوں کے تو پھر 2 آدمی کر رہے ہو تو ہم فتویٰ دیں کہ ان کے بچے یہ کام کر لیں. 5% لوگ نمازی ہیں, 95% 30-30 سال کی نمازیں لے کے جا رہے ہیں, تو کیا 95% لوگ ساری رقمیں صدقوں میں کر دیں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف میں, جب آدمی آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ مارکیٹ میں چلنے والا حساب کتاب نہیں ہے, اس سے لوگ الجھن میں آ رہے ہیں. اگرچہ بہت سے علماء کہتے یہی ہے کہ ترغیب ہے بھائی کر لو, اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے لیکن کر لو. میں ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بس اب ختم ہو گیا ان کا سلسلہ, انہوں نے توبہ بھی نہیں کی,
انہوں نے فدیہ بھی نہیں دیا, تو اب ان کے لیے توبہ ہے, توبہ استغفار کرو. باقی صدقات و خیرات کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے, تو بجائے کیلکولیشن کرنے کے نمازیں اتنی تھی, ویسے ہی جتنی توفیق ہوا کرے صدقہ کر دیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو. اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا نا کہ نماز اسی وقت ذمے سے ہٹے گی جب تک فدیہ نہیں دیا جائے گا, پھر تو ہم کہتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب پاک سے نمازوں کو ساقط کرنے کے لیے ہم فدیہ دیں گے. اللہ میاں نے تو ایسا کچھ کہا ہے نہیں, یہ تو ہم محض ایک اللہ کی سے اچھی امید لگا کے ایک کام کر رہے ہیں. تو بس پھر توبہ استغفار اور حسب توفیق صدقہ خیرات کافی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کی بیٹھ کے کیلکولیشن کریں. دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ موقف سن لیا, انہوں نے اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ فدیے کے حوالے سے, نمازوں کے فدیے کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے موجود, اور زندگی کے اندر اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے اچھی طور پہ اوپر, مطلب اس کے اوپر یہ رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اچھے نظریے سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ زندگی میں کرے, لیکن کسی کے انتقال کے بعد وہ نہ کرے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے اپنے والدین کی طرف سے. تو یہ موقف آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب نے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی شخص کے منت کے روزے رہتے ہوں, فرض روزے نہیں منت کے, تو اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے رکھے. اس طریقے سے منت کا کسی نے حاجیہ عمرہ مانا تھا, اولاد کرے گی. منت کا صدقہ اور خیرات مانا ہوا تھا, اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کرے گی خود فزیکلی. نمازیں نہیں پڑھے گی, نمازیں اگر نہیں پڑھی تو عذاب بھگتے گا. پیچھے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہاں تو فقہ حنفی میں باقاعدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہیلا بنایا ہوا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو, وہ کہتے ہیں جی ابا جی مر جان نا, اور ابا کے ذمہ سپوز 50 سال کی نمازیں ہیں, تو کہتے ہیں 50 سال کے آپ 365 دن بنائیں اور روزانہ کی 5 نمازیں ملٹیپلائی کر کے ایک ڈیجٹ نکلے گا, فی نماز ایک صدقہ فطر, ٹھیک ہے جی, اور 2.5 کلو گندم, اس کے عوض ایک نماز معاف ہو جائے گی. وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفٹ کرنا ہے. وہ سر وہ تو ٹنوں ٹن گندم بن رہی ہوتی ہے, تو اس کا بھی انہوں نے آگے سے سولوشن دیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سر, اسی ہے نا, ہم ہیں نا. تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ 1 مہینے کا کر لیں, کچھ تو سانو دیو نا. تو کہتے ہیں آپ 1 مہینے کی گندم جتنی وہ نمازیں بنتی ہیں وہ آپ ہمیں گفٹ کریں, گفٹ اس کی طرف سے آپ ادا کریں. گفٹ نہیں, گفٹ تو وہ کرے گا واپس. وہ کہیں جی میرے ابا جی کی 8 سے جو 30 سال پہلے مہینے کی نماز چھوٹی تھی نا, اس پورے مہینے کا صدقہ فطر آپ کے لیے. تو آگے وہ جو عالم صاحب ہے نا وہ لیں گے, وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی یہ میں نے گندم یا پیسے اس کے ایکویلنٹ لیے, یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں. تحفہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کو واپس گفٹ کرے گا. آپ پھر اس کو کہیں گے اچھا جی 30 سال پہلے اس سے اگلے مہینے کا. اس طرح رہے گا تو 1 مہینے کا کرتے 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 بھائی جی ابا بچ جائے 3 مہینے دے پیسے, کوئی مہنگا سودا ہے کسی کا ابا بچ جائے. یہ لادہ بات ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین بھی پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے عذاب سے بھی کوئی بچ سکتا. وہ تو قرآن ہے نا, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور, وہ تو قرآن ہے نا. یہ بابے نے میرے کہانی کریں گے, وہ کرتے 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 پھر انہوں نے باقاعدہ پورا لکھا. انہوں نے کہا جب اینڈ ہو جائے نا جب, تو اینڈ پہ آپ اس کو دے دیں. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اینڈ پہ جب آپ دیں گے تو اب وہ آپ کو گفٹ نہیں دے گا, اس کے پاس ہی رہنے دیں. اتنی انہیں محنت کرائی ہے, نال ہو کے ابا بخشوایا ہے, اینڈ تے پھر گفٹ لاؤ, گھر ہی ٹور جاؤ. سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی, اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. دیکھ لینا یار کی لکھے گئے نہیں یار, یہ لکھ چھڑیا نے. اس طرح کے بہت سارے ہیلے لکھے ہوئے ہیں. فتح عالمگیری میں یہاں تک لکھا ہے, ظاہر اب مرد یا عورت میں سے ایک ہی مال کا مالک ہوتا ہے نا عموماً, یعنی گھر میں زیورات ہیں سپوز, تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب 1 دن رہ جائے نا, تو وہ بیوی بلا کے خاوند کو گفٹ کر دے سونا, تو اس کا سال پورا ہی نہیں ہوا, زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی. اور جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے نا, 1 دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے, پوری زندگی موجہ مار دے, اور زکوٰۃ ہی کوئی نہیں. یہ لکھا ہوا ہے, یعنی پورا باقاعدہ ہیلوں کے اوپر چیپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائے ہوئے ہیں. اور یہی اصحاب سبت نے بھی کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے اوپر. تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں. تو میت کی طرف سے نہ آپ نے نماز پڑھنی ہوگی, صرف منت کے روزے رکھیں گے,
صدقہ خیرات کریں گے, حج اور عمرہ کریں گے. سو دوستو سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. انجینئر صاحب نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا. اگر کسی کے والدین نے منت کے روزے رکھنے کی مطلب منت مانگی تھی کہ روزے رکھوں گا میں, اور ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی طرف سے ان کے اولاد رکھے گی. اور نمازوں کا اس طرح نہیں ہے, نمازوں کا فدیہ بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور آپ کے سامنے یہ موقف سارے علماء کرام کا مقصد, موقف پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق بات تک آپ بآسانی پہنچ سکیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.